بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ جب کبھی اپنی بیوی سے ہم بستری کا موقع ملے تو ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ یعنی ہم بستری کرتے ہوئے مرد کو اوپر ہونا چاہیے یا بیوی کو؟ جماع کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو۔ اس طریقہ میں راحت، سکون اور آسانی بھی زیادہ ہے۔ اس میں عورت کو زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانا پڑتی اور حمل ٹھہرانے کے لیے بھی سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہی ہے۔ شیخ الرئیس حکیم بو علی سینا نے بھی اپنی کلیات قانون طب میں اسی طریقہ کو پسندیدہ بتایا ہے۔ شیخ الرئیس کے نزدیک جماع کی تمام بری شکلوں میں سب سے زیادہ بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے لیٹ کر سیکس کر رہا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متعفن ہو جاتی ہے، جو کہ نہایت اذیت کا باعث ہو سکتی ہے۔ صاحب شرعۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ صحبت سے فراغت کے بعد مرد و عورت دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے، ورنہ آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ علم طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اوقات منی کا کوئی ایک قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے، جو نفس میں سوزش اور زخم پیدا کر دیتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے لکھا ہے کہ ہم بستری کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن جماع کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئے، کیونکہ اس طرح سے بخار آ جانے کا اندیشہ ہے۔ اتنی دیر ٹھہر کر نفس کو دھوئے کہ بدن کی حرارت اعتدال پر آ جائے۔ بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم بستری کے بعد پیشاب کر لے، ورنہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ نفس کو نیم گرم پانی سے دھوئے کہ یہ بدن کو صحیح رکھتا ہے، اور اگر گرم پانی نہ ملے تو تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈے پانی سے بھی دھو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ عام طور پر میاں بیوی کی پہلی ملاقات یعنی سہاگ رات کی باتیں دلہن اپنی سہیلیوں کو اور دلہا اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کی خلوت کی باتیں دوست احباب اور سہیلیوں سے بیان کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ ایسا کرنا بے شرمی کا جاہلانہ طریقہ ہے۔ بعض تجربہ کار لوگوں کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے تو وہ بغیر غسل کے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، نہیں تو اندیشہ ہے کہ بچہ دیوانہ، پاگل اور بخیل پیدا ہوگا۔ اسی طرح ایک دفعہ ہم بستری کر لینے کے بعد اگر دوبارہ اسی وقت ہم بستری کی خواہش ہو تو فریقین پہلے غسل کریں اور پھر ہم بستری کریں، ایسا کرنا افضل ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور دوبارہ پھر ایسا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ درمیان میں وضو کرے۔ صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ کوئی شخص ایک دفعہ ہم بستری کرنے کے بعد یا احتلام ہونے کے بعد ہم بستری کرنا چاہے تو اول ذکر دھو ڈالے یا پیشاب کرے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کام کرنے کے بغیر ہم بستری نہ کرے۔ ہم بستری کے آداب میں حضور، صحابہ کرام یا بزرگوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور، صحابہ کرام اور بزرگوں کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔